بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ اور آخرت سے متعلق عقائد۔ ایک ہماری دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھ کے جہاں حساب دینا ہے وہ آخرت ہے۔ دونوں کے بیچ کا جو حصہ رہتا ہے اس کو برزخ بولتے ہیں۔ دونوں کے بیچ کا، دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ عالم برزخ ہے۔ ایسے عالم برزخ کیا ہے اور عالم برزخ کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک درمیانی عالم ہے، ایک بیچ میں ایک جگہ ہے جس میں مردے کی روح قیامت تک رہتی ہے۔ قبر سے مراد دکھنے والا گڑھا نہیں بلکہ یہی عالم برزخ ہے۔ اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب ایک بات، یعنی مرنے کے بعد سے لے کے پھر دوبارہ اٹھائے جانے تک بیچ میں جہاں مردہ رہتا اس کو کیا بولتے ہیں؟ عالم برزخ۔ اب وہی قبر گاڑ کے رکھے تو عالم برزخ میں جاتا بول کے نہیں ہے، بس روح نکلنے کے بعد خود بخود کیا ہو جاتا؟ وہ عالم برزخ شروع ہو جاتا۔ اس لیے جو پانی میں ڈوب کے مرے یا کسی حادثے میں مرے، جن کی لاش نہیں ملی، جن کے باڈیاں نہیں ملے، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کو قبر میں نہیں رکھے تو وہ عالم برزخ میں نہیں ہے، بولے ایسا نہیں ہوتا۔ عالم برزخ کا مطلب روح نکلنے کے بعد سے لے کے پھر دوبارہ قیامت میں دوبارہ اٹھنے تک جو درمیانی زندگی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ عالم برزخ۔ اسلامی عقیدے کے متعلق برزخی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ برزخی ایک تو دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ اب یہ برزخی زندگی کا بولتے کیا ہے؟ تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور روح عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، مگر روح کو اپنے اس بدن سے ایک گنا تعلق رہتا ہے۔ ایک گنا مطلب ایک چھوٹا سا تھوڑا پرسنٹ تعلق رہتا ہے، اس لیے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ مطلب مر گیا نا بھائی، اب زندگی کیا ہے بلکہ بولے تو الگچے روح نکل گئی، لیکن جو بدن تھا چاہے اس کو قبر میں گاڑا گیا یا کسی اور شکل میں ہے، اس روح کے ساتھ، بدن کے ساتھ تھوڑا سا تعلق رہتا، اور اس تعلق کی بنیاد پہ کیا بولتے اس کو برزخی زندگی بولتے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق آخرت کی سب سے پہلے منزل کیا ہے؟ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ منزل بولتے سب سے پہلا اسٹیج، ابھی مرے تو آخرت کے منازل شروع ہو گئے، اور سب سے پہلے اسٹیج کیا ہے؟ قبر ہے۔ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ قبر کا عذاب برحق ہے۔ برحق ہے کہ مطلب قبر میں عذاب ہونا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہے، فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا پھر حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو قبر کا عذاب تو ہونا ہی ہے، برحق ہے، اگرچہ کسی کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے، کسی کو نظر آوے نہ آوے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور منکر نکیر دو فرشتے ہیں جو قبر میں مردے سے سوال کریں گے۔ ان کا سوال کرنا برحق ہے، یعنی وہ آ کے سوال ضرور کریں گے۔ کیا بول کے؟ من ربک ما دینک اور من نبیک۔ سوال کرنا برحق ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس کی یہ سوچ رکھنا ضروری ہے کہ وہ مرنے کے بعد فرشتے آتے اور سوال کرتے، اچھا ہے تو اچھائی کا معاملہ کرتے اور برا ہے تو برائی کا معاملہ کرتے۔ اور قبر کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بار بار یہ بات سنائی جاتی کہ جب قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے کہ آپ قبر سے اتنا کیوں ڈرتے؟ بولتے تھے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو بقیہ آگے کے منازل سب ٹھیک ہو گئے، اگر یہ مسئلہ بن گیا تو پھر آگے کے سارے مسئلے مشکل ہو گئے۔ اور حدیث میں ہے کہ قبر آواز لگاتے رہتی، جب مردہ حوالے ہوتا نا تو اس سے بولتی کہ میرے پشت پر، یعنی میرے اوپر کے حصے میں چلنے والوں میں اگر نیک ہے تو کیا بولتا، تو میرے کو زیادہ پسند آدمی تھا، تجھ سے میری محبت تھی، آج تو میرا مہمان بن کے آیا تو میں تیرے ساتھ ضیافت کروں گا، تیری مہمانی کروں گا، تیرے ساتھ عزت کا مسئلہ ہے، اکرام کا مسئلہ ہے، تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی مردہ برا ہے،
غلط کام کر کے زندگی گزارا تو قبر کے حوالے ہونے کے بعد مردہ بولتا کہ میرے پشت پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ تجھ سے مجھے نفرت تھی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان تو تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو دیکھ لے میں تیرے ساتھ کیا کروں گی۔ پھر قبر پورا مل جاتی، پھسلیاں مل جاتے، پھر سانپ اژدہے اس پر مسلط ہو جاتے اور طرح طرح کا عذاب میں وہ گرفتار رہتا ہوں۔ تو اس لیے قبر کے عذاب سے اللہ کے نبی بار بار پناہ مانگتے تھے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق میزان کسے کہتے ہیں؟ میزان کے معنی ترازو ہے، لیکن اب اسلامی عقیدے میں ترازو کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن بندوں کے اچھے برے اعمال تولنے کے لیے جو ترازو استعمال کی جائے گی اسے میزان کہتے ہیں۔ ایسا میزان رکھیں گے، اس میں اچھے برے اعمال رکھے جائیں گے، اچھے اعمال کا وزن بڑھ گیا تو جنتی، برے اعمال کا وزن بڑھ گیا تو جہنمی۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم۔ متشابہات ہیں تو 3 جگہ ہے، اس لیے آگے کی آیت نہیں آتی ہے۔ تو من خفت موازین یعنی جس کا میزان ہلکا ہو گیا، یعنی نیکیاں کم پڑ گئے تو پھر اس کے لیے تو خسارہ ہے، اور جس کا میزان، جس کا ترازو نیکیوں کی وجہ سے بھاری ہو گیا، بوجھل ہو گیا تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق پل صراط کیا ہے؟ اسلامی عقیدے کے مطابق پل صراط کیا ہے؟ جہنم پر ایک بہت لمبا اور انتہائی دشوار گزار پل ہے۔ پل کا مطلب برج ہے، سمجھیے، جہنم کے اوپر سے ایک برج بنا دیے اور بہت لمبا بھی ہے، انتہائی دشوار گزار۔ دشوار گزار کا مطلب اس پر سے گزرنا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، جس پر سے ہر شخص کو گزرنا ہے، ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ جہنم ہے، جہنم کے نیچے برج ہے، اور پھر اس کے آگے جنت ہے، پھر اس کے آگے جنت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ادھر دیکھے ہوں گے، سنتا ہے، سنتا کے بعد برج ہے، پھر اس کے بعد رامورم ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ نیچے ایک نہر ہے، نیچے کیا ہے؟ ایک ندی ہے، تو وہ جہنم ہے۔ بھائی آپ اگر سیدھا گزر گئے تو رامورم چلے گئے، اگر گزرے نے نیچے گرے تو جنت جہنم میں گر گئے۔ تو ایسے جو پل صراط کا مسئلہ رہتا، نیک اگر ہے، اچھے اعمال کر کے گزارے تو آپ کی نیکی کے حساب کے آپ کا گزرنا رہتا۔ آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہے، آپ بہت اچھے کام کر کے آپ تیزی کے ساتھ گزر جاتے، آپ کو کچھ پریشانی نہیں ہوتی اور جنت میں چلے جاتے۔ نہیں، اگر آپ تھوڑے بہت گناہ بھی ہے، نیکیاں بھی ہے، گرتے اٹھتے زخمی ہوتے ہوئے کیسا کہ ویسا پہنچ جاتے، لیکن جو بہت زیادہ گنہگار ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ اس سے نیچے گر جاتے اور وہیں ان کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا۔ اللہ آسان کرے۔ نمبر دیکھیے، کوثر کسے کہتے ہیں اور جنت کی نہریں کہاں سے جاری ہے؟ کوثر کا مطلب حوض کوثر، کوثر کا مطلب حوض کوثر۔ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر رہتا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حوض کوثر، ایک خاص حصہ ہے اس کا نام، اس نہر کا نام کوثر ہے۔ تو کیا بولتے؟ جنت کی نہریں جنت الفردوس سے جاری ہے، جنت کی نہریں جنت الفردوس سے وہ نہر آتا، وہ اس کے نہر کا نام، اس ندی کا نام کوثر۔ اللہ کے نبی وہاں سے اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ کے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کوثر کا مطلب وہی حوض کوثر سے اللہ کے نبی پانی پلائیں گے۔ وہ پانی پینے کے بعد جنت میں جانے تک کوئی پیاسا نہیں رہتا، اطمینان کے ساتھ رہتے۔ یہ کس کو ملتا؟ جو نبی کے طریقے پہ زندگی گزارتے، نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے، نبی کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، ان کو یہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہوتا۔ دیکھیے، کیا جنت اور جہنم اس وقت بھی موجود ہے؟ یعنی اب بھی جنت اور جہنم بن کے ہے کیا؟ دیکھیے، جی ہاں، قرآن میں جو صیغے استعمال کرے، ماضی کے استعمال کرے، اعدت للمتقین، اعدت للکافرین، یعنی تیار کیے گئے متقین کے لیے اور تیار کی گئی کافروں کے لیے۔ جنت متقین کے واسطے، تقوی والوں کے واسطے بن کے ہے، اور جہنم کافروں کے واسطے بن کے ہے۔ دیکھیے، جی ہاں، جنت اور جہنم دونوں اس وقت بھی موجود ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، لیکن اس میں داخلہ حساب و کتاب اور پل صراط سے گزرنے کے بعد ہی ہوگا۔ پیدا تو بہت پہلے سے ہو کے ہے، لیکن جانا کب ہے؟ حساب و کتاب ہونے کے بعد، پل صراط سے گزرنے کے بعد جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں۔ شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، قیامت میں جب نفسا نفسی کا عالم رہتا ہے، یعنی ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی رہتی، میں بچ گیا تو بس ہے، کیا رہتا؟ میں بچ گیا تو بس ہے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو، نبیوں کو اور
جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اجازت دیتے ہیں، ان کو موقع رہتا ہے کہ آپ چاہے تو کسی کی سفارش کرو، کسی کے بارے میں ریکمینڈ کرو. کوئی جہنم میں جانے والا ہے، اگر آپ بول دیں گے تو میں اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دوں گا. تو اس کو شفاعت بولتے. کیا بولتے؟ شفاعت. کیا بولتے؟ شفاعت، یعنی ریکمنڈیشن، کسی کی سفارش کر دینا. تو اس میں دو قسمیں رہتی ہیں، ایک ہے شفاعت کبریٰ اور ایک ہے شفاعت صغریٰ، یعنی ایک ہے بڑی شفاعت اور ایک ہے چھوٹی شفاعت. تو اس کو شفاعت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ لوگ کل قیامت کے دن پریشان ہو کر امت کے نیک لوگوں اور انبیاء کرام مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آپ اللہ سے حساب کتاب شروع کیے جانے کی سفارش کریں. آئیے سفارش کس کی کریں گے؟ وہاں پہلے کھڑے ہونا مشکل رہتا، وہاں حساب کتاب بات کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے کھڑے ہونا، منظر سورج بالکل قریب ہے اور کیا مسئلہ ہے، اب جہنم کا ڈر ہے، جنت کا ڈر، وہاں خالی کھڑے ہونا مشکل رہتا. تو لوگ وہاں سفارش کرنے جائیں، کیا آپ اللہ سے بولو ذرا حساب کتاب شروع کرو بول کے. کیا کریں گے؟ حساب کتاب شروع کیے جانے پر اللہ سے سفارش کرے، لیکن وہ منع کریں گے. اسی طرح ایک کے بعد دوسرے تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے منع کریں گے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تب حساب کتاب شروع ہوگا. اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ سارے انبیاء منع کر دیں گے بھائی ہم سفارش نہیں کر سکتے، ہم نہیں کریں گے. اللہ کے نبی سفارش کر دیں گے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ. شفاعت صغریٰ سے کیا مراد ہے؟ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گنہگاروں کی سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ یہ گنہگار ہے، ان کو جہنم سے نکال دیجئے، ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیجئے. اس کو کیا بولتے؟ شفاعت صغریٰ بولتے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ شفاعت صغریٰ. پھر اس کے بعد قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی؟ دیکھیں قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی. قیامت کے بعد ہی یہ سب ہونا ہے. تو بولے قیامت جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو سب سے بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. یعنی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، ایک بھی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے. کھڑے ہوتے بزرگ بولتا ہوں، نیچے کہیں کو دیکھ رہے ہیں. تو جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو سب سے بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. اور قیامت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے آئے گی. کلیج پڑھے تھے، اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جو سور پھونکیں گے. سور پھونکنے کے بعد قیامت قائم ہو جاتی. سور کی خوفناک آواز سے تمام جاندار مر جائیں گے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پوری دنیا ختم تھا. یوگانتم بولتے نہیں، پورا ختم ہے قیامت. کب آتی بولے تو جب زمین پہ ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے تو آتی. فلاں تاریخ کو آتی، فلاں سال میں آتی، یہ سب بیکار باتیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ فلاں تاریخ کو آتی، فلاں تاریخ کو سبھی مر جاتے، یہ مر دے. ایسا کتنے کی مرتبہ آپ کو اعلان ہوا. 2012 میں یوگانتم بول کے، جب میں شاید اسی وقت میری تعلیم شروع ہوئی، 2012 یوگانتم بول کے ایک مووی آیا. تو عجیب ایک خوف کی حیثیت تھی. میں خود دیکھا لوگ بکریاں لا لے کے وہ لا لے کے کھانا شروع کر. جب مرنا ہے تو مرنے سے پہلے بچا کے کیا کریں گے، کھا لیں گے بول کے. لوگ بجائے موت کے ڈر سے بجائے توبہ کرتے، اپنی زندگی سدھار لیتے، لیکن لوگوں کو مرنے سے پہلے بھی کھانے پینے کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد کھا نہیں سکتے. تو جس کی نگاہ میں آخرت نہیں ہے، جس کی نگاہ میں مرنے کے بعد پھر کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے، جس کی نگاہ میں بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ان کیا سمجھتا مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، جو عائش کرنا ہے یہی کرو. اور جس کی نگاہ میں آخرت رہتی اس کو کیا رہتا، بھائی یہاں جتنا ہو سکے تنگی کے ساتھ گزار لو لیکن آخرت اچھی بنا لو. اس لیے کہ یہاں کا کھانا کوئی کھانا ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد اگر جنت ٹھکانہ بن گیا تو کھاتے ہی رہو، مزے اڑاتے رہو، مزے کرتے رہو. تو انسان کی زاویہ نظر، انسان کی سوچ کا فرق رہتا. اس لیے عقائد اتنے مضبوط اس لیے ہے بھائی جیسی آپ کی سوچ رہتی آپ کا عمل ویسا رہتا. جیسی آپ کی سوچ ہے، آپ کا جو فکر جیسا مضبوط ہے، آپ کا کام ویسا مضبوط ہے. آپ کی سوچ کمزور ہے، آپ بلند ہمت نہیں ہیں، آپ کے خیالات پست ہیں، تو آپ پھر کام کے بھی نہیں ہیں. انسان مضبوط اور کمزور بنتا صرف اپنی سوچ کی بنیاد پہ. انسان مضبوط اور کمزور جو بنتا محض اپنی سوچ کی بنیاد پر بنتا. سوچ کو اتنا دخل ہے، کتنا دخل ہے، اتنا دخل ہے کہ آپ مضبوط، آپ کو بیٹھے بیٹھے میں طاقتور بنانا چاہوں، اگر میرے اندر بولنے کی وہ طاقت ہے تو آپ طاقتور بن جائیں گے. کوئی صحیح بولنے والا ہے اور صحیح آپ کی رہنمائی کرا اور آپ کا دماغ بنا دیا تو آپ تھوڑی دیر میں طاقتور بن جائیں گے.
آپ کو اگر مجھے کمزور بنانا ہے، میں تھوڑی دیر میں آپ کو کمزور بنا سکتا ہوں. جیسے میں استاد کا واقعہ سناتا تھا، ایک دن استاد آئے پڑھائیں گے بول کے، لیکن بچوں کو پڑھنے کا موڈ نہیں ہے. بچوں کو کیا نہیں ہے؟ پڑھنے کا موڈ نہیں ہے. تو اس لیے ایک بچہ گیا، ہلو حضرت کیا ہوا آج تھوڑا سا بیمار دکھ رہے ہوئے؟ نہیں میں تو اچھا ہوں الحمدللہ، بہت اچھا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا بندہ گیا، وہی بولا حضرت کیا بات ہے آج تھوڑے سے کمزور دکھ رہے، کیا بات ہے؟ نہیں بھائی میں تو اچھا ہوں. تیسرا گیا، حضرت کیا بات ہے آج تھوڑے سے بیمار دکھ رہے. یہاں کمزوری شروع ہو گئی. تیسرا بولنے کے بعد ارے کچھ تو بھی ہوں گا، اس لیے لوگ اتنے بار بار بول رہے ہیں، کچھ تو بھی ہے. تو دماغ پہ اثر پڑا اس کا. اور چوتھا گیا، پانچواں گیا، بس ختم، بیمار ہو گئے، صحیح میں بیمار ہو گئے. ایسا نہیں خالی ذہن میں سوچے کا مسئلہ نہیں ہے، اب انہیں سوچنا شروع کرے میں بیمار ہوں، اس لیے لوگ ہم بول رہے ہیں. چھٹی لگا کے چلے گئے گھر کو، چھٹی لگا کے گھر کو چلے گئے. تو ایسا یہ انسانی ذہن اور انسانی خیالات کا جو طاقت ہے، وہ طاقت اتنی مضبوط ہے، اتنی مضبوط طاقت ہے. آپ اگر بیٹھے بیٹھے کچھ سوچنا شروع کر دیا تو وہ آپ کو سامنے نظر آتا. مثال کے طور پہ یہاں دیوار پہ کچھ بھی لکھ کے نہیں ہے. اب دیوار پہ کیا ہے بھائی، ریت ہی مارے، ریت ہی مارنے کے بعد اب وہ پینٹنگ کرے. کیا پینٹنگ ہے نا، یہ سب پینٹنگ ہے. اگر میں تھوڑی دیر بیٹھ کے ایسے سوچتا رہا، وہاں پہ ایسا وہ الف ہے، یہ لام ہے، پھر لام، پھر ہا، وہاں اللہ دکھ رہا بلکہ میں بیٹھ گیا. کیا دکھ رہا بلکہ تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ دکھتا، وہاں اللہ دکھتا. ایسا کیا دکھتا؟ اللہ دکھتا. لوگوں کو ٹماٹر پہ دکھتا، بادلوں پہ دکھتا، ہر جگہ اللہ نظر آتا. کیوں؟ وہ نگاہ بنایا ہوا، اللہ بول کے سمجھ کے پڑھے تو اللہ دکھتا وہاں. یا ابراہیم بھائی ہے نا، ابراہیم بھائی کے والد صاحب جب تھے، ان کے گھر میں ایک ہرا کلر کا، ٹوٹل ہرا، پورا کا پورا ہرا ریت تھا. اس میں بولتے تھے انہوں مدینے کا گنبد دکھ رہا. کیا بولتے تھے انہوں؟ مدینے کا گنبد دکھ رہا. میں کئی مرتبہ گیا، انہوں مرنے تک بھی میں گنبد نہیں دکھا. انہوں ہر مرتبہ ارے ماما کو صاف دکھ رہا جی بولے. انہوں کیا بولتے تھے، ایک مرتبہ غور کر کے دیکھو، اگر دکھ گیا تو ہر بار دکھتا. ایک بار دکھ گیا تو وہ اصل میں دکھتا نہیں، آپ اپنے دماغ کو متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو وہاں گنبد ہے، وہاں گنبد تلاش کرو، گنبد تلاش کرو، گنبد تلاش کرو، گنبد نظر آ جاتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ ایسا نہیں جیسا اگر ہے تو فوراً دکھتا نا. اب جیسے آپ ہے، میرے کو دکھ رہے نا سامنے، دکھ رہے نا، آپ ہے تو دکھ رہے. یہ بات دوسری ہے، وہ مسئلہ ہے. تو آپ ہے، دکھ رہے ہیں، آپ ہے، جو بھی ہے بندہ کیا دکھ رہا سامنے. تو اگر ہے تو فوراً پہلی نگاہ میں دکھنا. آپ جو دماغ بنا کے جو دیکھ رہے ہیں، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، دیکھو دیکھو گنبد ہے گنبد ہے گنبد ہے گنبد ہے، گنبد نظر آیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آنکھوں سے دیکھے تو نہیں نظر آتا، وہ دماغ سے دیکھے تو دکھتا ہو. اس لیے کیا بولتے لوگ، بھائی دل ہے تو دکھتا، بولتے دل والوں کو دکھتا ہو، وہاں ہے تو ایسا انسان کی جو طاقت رہی تھی. تو اس لیے عقائد بہت زیادہ محفوظ، بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ آپ کی سوچ جیسی رہتی، آپ کی زندگی میں، آپ کے عمل پہ ویسا اثر پڑنے والا ہے. دیکھیے آگے، قیامت کی مشہور علامتیں کیا ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کا احسان ہے، بھائی قیامت تو آتی بول کے بولے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی بول دیے کہ اس سے پہلے علامتیں یہ دیکھ لو، یہ نشانیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. یہ دیکھنے کے بعد تیاریاں شروع کر دو، آپ قیامت قریب ہو بول کے سمجھ جاؤ. قیامت کی بہت سی مشہور علامتیں ہیں. مثلا مطلب فار ایگزامپل ظہور مہدی، یعنی مہدی علیہ السلام بول کے ایک اللہ والے ہیں، ایک بہت بڑے نیک انسان ہے، مہدی بولتے ہیں ان کو. کیا بولتے ہیں؟ مہدی. تو ظہور کا مطلب انہوں آتے، ظہور مہدی، حضرت مہدی آئیں گے. خروج دجال، دجال ایک فتنہ مچانے والا ہے، ان بھی آتا. نزول عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، وہ لوگ ہم بھی آتے. خروج دابہ، ایک جانور نکلتا. سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج کس طرف سے نکلتا؟ ادھر سے نکلتا، مشرق سے، جس طرف سے نکلتا اس کو مشرق بولتے ہیں، مگر قیامت سے پہلے الٹا نکلتا. ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان لانا مطلب یہ ساری چیزیں ہوتی بول کے ماننا ضروری ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری علامتیں اللہ کے نبی قیامت کی بتائے جو تقریباً صحیح سمجھ میں آ گئی. یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں، علامات صغرا، علامات کبریٰ. دو قسم کی علامتیں رہتی، ایک چھوٹی اور ایک بڑی. یہ بڑی بڑی ہے، یہ بالکل قیامت سے قریب ہوتی. اس سے پہلے ہونے والی جتنے ہیں وہ بہت ساری ہو چکی، بہت ساری ہو چکی. قیامت کی علامتوں پر کس طرح ایمان لانا ضروری ہے. اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامتوں کی خبر دی ہے ان کے حق ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جس طرح خبر دی گئی ہے اسی طرح ان کا وقوع ہوگا. وقوع کا مطلب ہونا، جیسا اللہ کے نبی خبر دیے ویسا ضرور ہونے والا ہے. قیامت کا دن کسے کہتے ہیں
اور اس کے انکار کرنے والوں کا کیا حکم ہے؟ قیامت کا دن بولے تو کیا ہے؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پوری دنیا کے تمام آدمی حساب و کتاب کے لیے زندہ ہو اٹھیں گے، حساب کتاب کے لیے زندہ ہوں گے، اس کو قیامت کا دن بولتے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ اگر کوئی قیامت کے دن کا انکار کر دے تو کیا بن جاتا؟ اللہ۔ قیامت میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ کس کے بارے میں؟ قیامت کے دن تمام انسان دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے اور میدان محشر میں میدان محشر سے کیا مراد ہے؟ اسرافیل علیہ السلام کے دوبارہ پہلے سور پھونکیں گے تو پوری دنیا ختم، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر محشر کا مطلب جمع ہونے کی جگہ، ایک میدان، محشر کی طرف بھاگیں گے۔ اور محشر ایک ہموار میدان ہے، ہموار میدان مطلب برابر کا میدان، نہ اونچائی رہتی نہ گڑھے رہتے، نہ اپ ہے نہ ڈاؤن ہے، ایک ہموار میدان کا نام ہے جہاں اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے سبھی لوگ جمع ہوں گے۔ دیکھیے آگے، اسلام کی 3 مشہور مسجدوں کے نام بتائیے جن کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد نبوی یہ مدینہ منورہ میں ہے، نمبر 3 مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ یا مسجد بیت المقدس بولتے یا بیت المقدس بھی بولتے اور بیت المقدس بھی بولتے۔ یہ کہاں ہے؟ فلسطین میں ہے۔ کہاں ہے یہ؟ حضرت مہدی علیہ السلام، اصل میں مہدی رضی اللہ عنہ بولتے، کیا بولتے؟ کیونکہ نبی نہیں ہے، انہوں کیا نہیں ہوتا؟ نبی نہیں ہوتا، قیامت سے پہلے آئیں گے لیکن نبی نہیں ہوتا۔ تو اب چونکہ امام بنیں گے، مسلمانوں کے ذمہ دار بنیں گے، تو اب امت کو بتا دینا ہے بھائی انہوں کیسا رہتے، انہوں کیا رہتے، بلکہ بتائے تو معلوم ہوتا بھائی کس کی بات ماننا کس کی نہیں ماننا۔ مہدی کی بات ماننا تو ہے، انہوں کیسا رہتے کہ نہیں معلوم ہوئی تو کس کی مانیں گے؟ اس لیے شریعت میں کیا بتا دیا اللہ کے نبی، ان کی علامت ایسا بتا دیا، انہوں ایسا رہتے یہاں پیدا ہوتے یہاں نکلتے، یہ سب باتیں بتا دیے، تو اس کے بارے میں بولے دے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت مہدی کون ہے؟ مہدی امت محمدیہ کی ایک عظیم شخصیت کا لقب ہے، یہ بھی نام نہیں ہے ان کا، مہدی کیا نہیں ہے؟ لقب ہے۔ امت محمدیہ یعنی اللہ کے نبی کی امت میں عظیم شخصیت یعنی ایک بہت بڑے انسان ہے، ایک بہت بڑے انسان کا نام ہے۔ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ کب پیدا ہوں گے؟ قیامت سے قریب پیدا ہوں گے، اور انہی کے زمانے میں عیسیٰ ابن مریم یعنی ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے، ان کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ حضرت مہدی اور ان کے والدین کا نام کیا ہوگا؟ ابھی بولے مہدی کیا ہے؟ ان کا لقب ہے مہدی، کیا بولے؟ نام کیا ہے بھائی؟ حضرت مہدی کا نام محمد ہے، مہدی کا نام محمد، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کے والدہ کا نام کیا ہے؟ نام کی صراحت احادیث میں نہیں ملتی، یعنی ان کے والدہ کا کیا نام ہے بولتے سو حدیثوں میں نہیں ہے، لیکن نام اور ابا کا نام کیسا رہتا؟ جیسا ہمارے نبی کا نام محمد ہے اور والد کا نام عبداللہ ہے، اسی طرح ان کا نام بھی محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ رہتا، قیامت سے پہلے پیدا ہوں گے۔ حضرت مہدی کس خاندان اور کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ یعنی ان کے خاندان کیا ہے؟ بولے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جو سلسلہ چلا اللہ کے نبی پھر حضرت فاطمہ کا جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ خاندان میں حضرت مہدی پیدا ہوتے، تو ان کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے خاندان معلوم کرو، ان کا خاندان اگر حضرت فاطمہ سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی سے ملتا تو وہ حضرت مہدی ہے، اگر نہیں کسی اور خاندان میں پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو مہدی بول رہے تو ہم جوتے ماریں گے، کیا کریں گے؟ جوتے ماریں گے، وہ مہدی نہیں ہے۔ دیکھیے اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے اور لوگ پہلی مرتبہ ان سے کہاں بیعت کریں گے؟ بیعت کا مطلب ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولنا ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہے، آپ مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیے مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے؟ منورہ میں، اور لوگ ان سے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایک حصہ ہے، جیسے کعبۃ اللہ کے 4 کونے ہیں، کعبۃ اللہ کے 4 کونے، رکن یمانی، رکن عراقی، رکن حجر اسود، اس طرح 4 کونے ہیں، تو ایک اس میں حصہ ہے، اس طرف حجر اسود ہے اور اس طرف رکن یمانی ہے، ان 2 حصوں کے بیچ میں، ان 2 حصوں کے بیچ میں
تو رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان مسجد حرام مکہ مکرمہ میں بیعت کریں گے، لوگ وہاں ان کو پہچانیں گے کہ یہ مہدی ہے، اور وہاں ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے کہ آپ مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی کتنے سال حکومت کریں گے اور ان کا انتقال کب اور کہاں ہوگا؟ کتنے سال ان کی حکومت رہتی؟ دیکھیں 7 یا 9 سال حکومت کریں گے، بعض روایت میں 7 بعض روایت میں 9، 7 یا 9 سال حکومت کریں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کریں گے 7 یا 9 سال حکومت کرنے کے بعد۔ دیکھیے اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یا دجال اور یاجوج و ماجوج کا خروج کب ہوگا؟ یعنی اس میں آرڈر کیا ہے، آرڈر کا مطلب ترتیب کیا ہے، پہلے کون آتے بعد میں کون آتے؟ دیکھیں حضرت مہدی کا ظہور پہلے ہوگا، حضرت مہدی علیہ السلام پہلے، مہدی رضی اللہ عنہ، اس کے بعد دجال، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دجال کو ختم کرنے حضرت عیسیٰ اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں؟ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں الگ الگ ہے یا دونوں ایک ہی ہے؟ تو اب بیچ اوپر اب تک کیا سمجھ میں آیا؟ پہلے حضرت مہدی آتے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ آتے، سمجھ میں کیا آیا؟ دونوں الگ الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہیں۔ دیکھیں دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، ایک کا نام محمد بن عبداللہ حضرت مہدی اور دوسرے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ایک قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور دوسرے پیدا ہو کر آسمانوں پر ہے، وہاں سے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی قیامت سے پہلے پیدا ہوتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے پیدا ہوئے، آسمانوں پر ہے، پھر قیامت سے پہلے آسمان سے اتریں گے۔ کیا مہدی علیہ السلام نبی ہوں گے یا نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ کیا بول رہے ہیں؟ مہدی علیہ السلام نبی ہے کیا؟ نبوت کا دعویٰ کریں گے؟ بول رہے وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ان پر وحی نازل ہوگی اور نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ نبی ہے نہ ان کے پاس وحی آئی، اور انہوں خود بھی نہیں بولتے میں نبی ہوں بول کے، بلکہ وہ امت محمدیہ کے ایک خلیفہ راشد ہوں گے۔ 4 خلیفہ تو ہم پڑھے، ان میں سے اسی میں سے ایک خلیفہ راشد یہ بھی ہوں گے، خلیفہ راشد یہ بھی نبی نہیں ہوں گے۔ تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرا تو ان مہدی نہیں ہو سکتا، ایک تو نبی بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کرا پھر بعد میں نبی ہوں بول کے دعویٰ کرا تو کیا ہوگا؟ ان نبی بھی نہیں ہے ان مہدی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو مہدی ہوں گے وہ نبوت کا دعویٰ نہیں، اگر کوئی کرا تو مہدی نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی مکہ آنے کے بعد اپنے مہدی ہونے کا اعلان کریں گے؟ کیا انہوں خود بولتے کیا میں مہدی ہوں بول کے؟ تو جواب کیا دے رہے دیکھیے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ بزرگان دین کی ایک جماعت مہدی کی علامتیں دیکھ کر ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ مہدی خود نہیں بولیں گے میں مہدی ہوں بول کے، بلکہ لوگ اللہ والوں کی جو جماعت رہتی مہدی علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ مہدی ہے، پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جو بندہ بھی میں مہدی ہوں بول کے بولا ان مہدی خود نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل کسی کے غلط ہونے کی، جو جھوٹے مہدی کے دعوے کرنے والے ہیں، سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ جو بندہ میں مہدی ہوں بولا ان مہدی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہدی میں خود مہدی ہوں بول کے بولتے نہیں ہیں، بلکہ لوگ ان کو دیکھ کے پہچان کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اور جو بندہ یہ بولا کہ میں مہدی ہوں میری بات مانو بولا تو پھر غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے پہلی پہچان ہے۔ دیکھیے حضرت مہدی کے ہاتھ پر کس علاقے کے ابدال کا مطلب اللہ والے، ابدال اور اولیاء بیعت کریں گے؟ ملک شام کے ابدال، ملک شام ایک علاقہ ہے، وہاں کے جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں وہ لوگ ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کریں گے۔ اور عراق کے اولیاء، عراق بھی ایک ملک کا نام ہے۔ مہدی ہونے کے جھوٹا دعویٰ امت میں کس نے کیا ہے؟ کوئی دعویٰ کرے کیا؟ بولو بہت لوگاں کرے، دیکھو کون کون کرے۔ سید محمد SD جون پوری، SD کا مطلب سید، MD کا مطلب محمد، سید محمد جون پوری، مرزا غلام احمد قادیانی اور شکیل بن حنیف نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ سب ہندوستان کے ہیں، کہاں کے ہیں؟ کیا بولے؟ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ کی لعنت ہو کہ میں نبی بھی بولا میں مہدی بھی بولا۔ یہ بقیہ لوگ کیا بولے؟ ہم لوگ مہدی ہے بول کے بولے۔ SD جون پوری ہو یا شکیل بن حنیف ہے، ان کیا بول کے بولا؟ میں مہدی ہوں بول کے بولا، حالانکہ ہندوستان میں پیدا ہوا۔ مہدی کہاں پیدا ہوتے؟ مدینے میں پیدا ہوتے۔
ہندوستان میں پیدا ہوا، وہ بھی بہار میں. کہاں پیدا ہوا؟ بہار میں پیدا ہوا. کیا بولا؟ میں مہدی ہوں بولا. مہاراشٹر میں ہے. بھگائے لوگ، بھگا دیے. 128 دیکھیے. ایس ڈی ایم ڈی جونپوری وغیرہ مہدی کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کیوں نہیں ہو سکتے. دیکھو یہ لوگ مہدی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ حدیث میں مہدی ہونے کی جو علامتیں بیان کی گئی ہے وہ ان میں نہیں پائی جاتی. مثلا یہ لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے، جبکہ مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں. اسی طرح ان کے والدین کا نام عبداللہ اور آمنہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت ساری نشانیاں ہیں، مگر سب سے بڑی بات یہی مان لو. اور اس سے بڑی بات میں ابھی جو بولا، جو خود میں مہدی ہوں بول کے بولا، ان مہدی نہیں ہو سکتا. مرزا غلام احمد قادیانی، ایس ڈی ایم ڈی یعنی سید محمد جونپوری اور شکیل بن حنیف کو مہدی ماننے والوں کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کو مہدی ماننے والے صحیح احادیث کے انکار اور دین کے عقیدے کے انکار کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی غلط مہدی کو مان لیا، کسی غلط آدمی کو مان لیا تو کیا ہو جاتے ہیں؟ کافر بن جاتے ہیں. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، نشانیاں دیکھ کے پہچاننا ہے، نشانی دیکھ کے ماننا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقائد. عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے آئیں گے، تو ان کے بارے میں بھی تھوڑے بہت معلومات رہنا، انہوں کیسا رہتے، کیا رہتے، یہ معلوم ہوئے تو صحیح ان کی بات مان سکتے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے. جلیل القدر مطلب ایک بڑے مقام کے پیغمبر ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے. بنی اسرائیل کس کو بولتے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام ایک نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے ہیں، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں یعقوب. اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں یعقوب. یعقوب کا ایک دوسرا نام ہے اسرائیل. یعقوب کا ایک دوسرا نام اسرائیل. اسرائیل بولتے اللہ کا بندہ، عبداللہ. جیسے ہم عربی میں کیا بولتے ہیں؟ عبداللہ. تو اسرائیل اس زبان میں، عبرانی یا سریانی زبان میں کیا ہے؟ عبداللہ. اسرائیل کا نام، اسرائیل کا معنی عبداللہ. تو اسرائیل کن کا نام ہے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوترے. ابراہیم علیہ السلام کے پوترے کا اسرائیل. تو ان سے جو خاندان، ان سے جو سلسلہ چلا، اس میں بہت سارے نبیاں آئے. اس میں بہت سارے، تو اس میں جو سلسلہ چلا اس کو بنی اسرائیل بولتے ہیں، یعنی اسرائیل کے بیٹے. جو بھی سلسلہ آیا کہاں تک؟ اللہ کے نبی تک. جتنا سلسلہ آیا اس کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل بولتے ہیں. تو بنی اسرائیل میں نبی بن کے آئے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر بھیجے گئے تھے. وہ اب بھی آسمان پر زندہ ہے. اللہ کے نبی سے پہلے یہ نبی ہے، اللہ کے نبی سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے نبی ہے، لیکن ان کی وفات نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیے. جن کو یسوع بول کے آج لوگ مانتے ہیں، بھئی وہ ہمارے نبی ہے، ہمارے رسول ہے. ان کا انتقال نہیں ہوا، ان کو صلیب پر چڑھائے نہیں کوئی بھی. زندہ ہے. قیامت کے قریب ان کا نزول بحیثیت امتی. بحیثیت امتی کا مطلب یعنی ان کا پوسٹ کیا ہوتا؟ پھر نبی بن کے نہیں آئیں گے، پھر امتی بن کے آئیں گے. ہے ان کا مقام نبی کا، لیکن بن کے کیا آئیں گے؟ امتی بن کے آئیں گے. اور امت کے خلیفے کے طور پر ہوں گے. خلیفہ جیسے ذمہ دار اور آئے تھے، اس میں سے ایک خلیفہ یہ بھی ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے پر ایک آیت پیش کیجئے. کوئی ایک آیت بتائیے. دیکھیے، یہودیوں نے یقیناً عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی جانب یعنی آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. اور ایک ہے بل رفع وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. یہ مائدہ، سورہ مائدہ کی آیت ہے، پارے 6 میں ہے. اتنا نا پارے 6 میں 6. ہاں ابھی دور کر کے لوگ شک کر رہے ہیں. دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا اور وہ کیسے نازل ہوں گے؟ کون سے شہر میں نازل ہوتے اور نازل ہونے کا طریقہ، یعنی آسمان سے اترنے کا طریقہ کیسا رہتا؟ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول دمشق ایک شہر ہے. دمشق ایک شہر، دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینارے پر ہوں گے. جامع مسجد کا ایک سفید مینارہ ہے، اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور دونوں ہاتھ دونوں فرشتوں کے کندھوں پر رکھ کر زرد یعنی پیلے رنگ کے چادروں میں ملبوس اتریں گے. پیلے رنگ کے چادراں پہن کے اتریں گے. پیلے رنگ کے کپڑے رہتے.
اور فرشتوں کے سہارے اتریں گے، فجر کے وقت میں اتریں گے، 2 فرشتوں کے سہارے میں دمشق کی جامع مسجد میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت اتریں گے، ٹائم کیا ہے؟ تو بولے حضرت نماز فجر کے وقت، فجر کی نماز کے وقت جب فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور جماعت کے لیے اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس امتی کے پیچھے نماز ادا کریں گے؟ چونکہ اب یہ فجر کا وقت ہے، یہ حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود امامت کریں گے۔ تو بولے دیکھو، ایک نماز حضرت مہدی محمد ابن عبداللہ کے پیچھے ادا کریں گے، اس کے بعد وہ خود امام ہوں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ خود امامت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول من السماء، نزول من السماء مطلب آسمان سے اترنا، اس پر ایک حدیث پیش کرو۔ تو یہاں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت قریب ہے کہ ضرور تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، فیصلہ کرنے والے، انصاف کرنے والے بن کر۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، صلیب کس کو بولتے؟ سولی، جو پلس کا نشان رہتا چرچوں کا، اس کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کرائیں گے، اور جزیہ موقوف، جزیہ مطلب ٹیکس موقوف کرائیں گے، اور مال بہت زیادہ ہو جائے گا، بہتا پھرے گا، مال چھوڑ گیا وہاں، اور مال بہت زیادہ ہو جائے گا، بہتا پھرے گا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا کی سب چیزوں سے بہتر خیال کیا جائے گا۔ دنیا کی بہتات ہوگی، دنیا کے ساز سامان بڑھ جائیں گے، اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کا قریبی ہونا بہت بڑا مقام کا سمجھا جائے گا۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے قرآن میں صاف ہے کہ سولی نہیں دیے، ان کو آسمان پر اٹھا لیے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھا کہ ان کو سولی دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، تو قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، کافر بن جائیں گے، نعوذ باللہ، کیا بنیں گے؟ کافر بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو سولی پر چڑھائے جانے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے، یعنی اگر کوئی ایسا سوچ رہا تو کافر بن جائے گا۔ یہودی ان کو نہ قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا سکے، بلکہ اللہ نے ان کو یہودیوں سے بچا کر اپنی جانب آسمان پر زندہ اٹھا لیا، ان کو زندہ بچا کے کیا کرے؟ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مشہور معجزات کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزات نبیوں کو ملتے اپنی سچائی بتانے کے واسطے، ان کو کیا ملے؟ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا، کیا کرنا؟ اور اندھوں کو بینا کر دینا، یعنی جن کے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہے آنکھیں صحیح ہو جاتے تھے، اور کوڑھیوں کو اچھا کرنا۔ ایک بیماری ہے کوڑھی، جس میں اعضاء باڈی پارٹس گلتے رہتے، سڑتے رہتے۔ مٹی کے پرندے بنا کر ان میں روح پھونک مارنا، جس سے وہ اڑتے چلے جاتے، اڑنے لگتے تھے۔ مٹی سے پرندہ بناتے تو اس میں پھونک مار دو اڑ جاتے تھے۔ تو یہ ساری نشانیاں معجزات کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو دیے، لیکن لوگ یہ دیکھ کے ان کو خدا سمجھ گئے۔ یہ دیکھ کے کیا سمجھ گئے؟ مردے کو اٹھانا وغیرہ دیکھ کر۔ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار یا اس میں تعویل کرنے کا کیا حکم ہے؟ معجزات کا انکار بھی نہیں چلتا، اور تعویل کا مطلب اس کو گھما پھرا کے اپنی طرف سے اپنی بات بنانا۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات برحق ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کا انکار کرنا یا تعویل کرنا کفر ہے۔ انکار بھی نہیں کرنا اور اس میں آگے پیچھے اپنی طرف سے کچھ لگانا بھی نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے۔ دیکھیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اثر نہیں پیدا ہوگا، اثر نہیں پڑے گا؟ کیا مطلب ہے؟ ہم کیا بولے بھائی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آتے بول رہے ہیں، یا پھر اب حضرت عیسیٰ آتے تو پھر ختم نبوت کہاں رہا؟ تو سنیے بھائی، اب مسئلہ کیسا ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے۔ کیا بن کے نہیں آئیں گے؟ جیسے ہمارے ملک کا کوئی پی ایم ہے، دوسرے ملک میں گیا تو پی ایم پوسٹ اکھڑ گیا کیا؟ نہیں، پی ایم اپنی جگہ ہے، بس پی ایم ہے نہ بول کے اپنا قانون چلاتا، کیا وہاں گئے تو نہیں چلتا؟ وہاں گئے تو ایک عام آدمی کے جیسا گیا، وہاں کا قانون چلتا، لیکن اس کا پی ایم پوسٹ بھی نہیں گیا اور اس کا پی ایم کا قانون چلتا بھی نہیں ہے، ایسا مسئلہ ہے۔ تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ جو اللہ کے نبی کی جو امت میں آئیں گے، اپنی جگہ نبی ہے، نبوت کا مقام نہیں گیا، لیکن یہاں پہ جو آئے وہ
امتی بن کے آئے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ختم نبوت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. حضرت یہ سوال جواب نہ کھولو، غلط رد دیتا ہے. 140. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد کتنے سال دنیا میں رہیں گے؟ آسمان سے اترنے کے بعد کتنے سال رہیں گے؟ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 40 یا 45 سال رہیں گے. کتنے سال؟ 40 یا 45 سال. دیکھو قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت رہ گئی حضرت استغفر اللہ دجال اور یاجوج ماجوج سے متعلق عقائد. کس کے متعلق؟ دجال اور یاجوج ماجوج. یہ لوگ کون ہیں بھائی؟ اسلامی عقیدے کے مطابق دجال کون ہوگا اور اس کی پہچان صحیح احادیث میں کیا ہے، کیا بتائی گئی ہے؟ اللہ میاں دیکھو، وہ بائیں آنکھ کا کانا کس کو بولتے ہیں؟ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے ایک آنکھ سے نہیں دیکھتا، تو بائیں آنکھ بند رہتا اس کا سپاٹ ایسا بالکل صاف. تھوڑے پرانے زمانے کے سیریلز میں ایک شکل دکھتی تھی اس کی، ناگاسترم بول کے ایک سیریل آتا تھا بہت بچپن میں میرے، ناگاسترم بول کے سانپ کا رہتا تھا. اس میں ایک شکل ایسی تھی جس میں ایک آنکھ بالکل بند سپاٹ رہتا تھا. بائیں آنکھ سے کانا. یہودی نسل انسان اصل مطلب خاندان کو بولتے، تو اس کا خاندان کون سا رہتا؟ یہودیاں رہتے، یعنی یہودیوں کے خاندان میں پیدا ہوتا. کس کے خاندان میں؟ یہودی. کس کو بولتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو یہودی بولتے، مگر وہ لوگ صرف اسی کو مانتے، بقیہ کسی اور شریعت کو نہیں مانتے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھی نہیں مانتے اور ہماری شریعت کو بھی نہیں مانتے، تو یہ یہودی بولتے. یہودی نسل انسان ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر پڑھا اور بے پڑھا پڑھ لے گا. پڑھے سو والا بھی پڑھنا آتا، نہیں پڑھے سو والے کو بھی پڑھنا آتا. کافر بول کے صاف لکھ کے رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل کے بارے میں ایک بد شکل آدمی عبدالعزیٰ ابن قطن، ایک آدمی تھا بد شکل، اس کے بارے میں بتایا. دیکھو ابھی عبدالعزیٰ ابن قطن جیسا ہے ویسا رہتا، بلکہ بتایا جیسا بتایا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے کچھ ڈھیل ملے گی. ڈھیل مطلب موقع، جو کرنا ہے تھوڑے دن کر لے. طرح طرح کے کرشمے دکھائے گا. میجک ایک آدمی بتاتا یہ جنت بولتا، یہ جہنم بولتا، ایک آگ دکھتے رہتا، ایک دریا دکھتے رہتا. بھائی میں ایک ماں نے تو جنت میں بھیجتا بولتا، جس کو جنت میں بھیج دیا ان جہنم میں چلے گیا. اور جس کو جو نہیں مانتے اس کو جہنم میں بھیجتا بولتا. کیا بولنا؟ جہنم میں بھیج دے بولنا، چونکہ وہ جو جہنم دکھتے رہتے وہ جنت ہے. بس سمجھ میں آ گئی؟ جو اس کا مانتا، جو بھی مانتا گیا کافر بن جاتے رہتا. تو یہ اس کی بہت طاقت رہتی. بارش برساتا، بادل کو بلاتا، ایک کو زندہ کرتا، ایک کو اٹھاتا، یہ سب شعبدے بازی میجک کرتے بتاتا. اللہ بھی موقع دیتے، ڈھیل دیتے اس کو. دیکھیں صحیح احادیث میں دجال کے کیا کیا کام بتائے گئے ہیں. دیکھو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پہلے بولتا میں نبی بولتا، اس کے بعد خدا ہونے کا دعویٰ کرتا، اس کے بعد میں خود خدا بولتا. بہت سے شعبدے دکھائے گا. وہی شعبدے مطلب میجک، الگ الگ عجیب عجیب کام کر کے بتاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع دنیا سے قیامت تک دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں آیا. اب تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. دجال کا خروج کس جگہ سے ہوگا، یعنی کہاں سے آئے گا؟ خروج کا مطلب نکلنا، خروج کا مطلب. اور وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ کتنا عرصہ مطلب کتنے دن؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح خبر کے مطابق اس کی حالت کس طرح ہوگی؟ دیکھو اس کی ہلاکت مطلب قتل، ان کیسا مر جاتا. دجال کا خروج عراق اور شام کے درمیان سے ہوگا. عراق اور شام ایک ملک ہے، اس کے بیچ کے حصے سے نکلتا. دنیا میں 40 دن رہے گا. کتنے دن؟ 40. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر دجال اس طرح پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے. پھر بھی اس کو باب لد ایک جگہ ہے، باب لد کے قریب عفیق نامی پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. کون قتل کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام. 144. یاجوج ماجوج کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کے بیٹے. کس کے بیٹے؟ نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے ایک قوم ہے. نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس ہے، ان کے خاندان سے یہ لوگ ایک قوم ہے جو نہایت خونخوار بولتا خون پینے والے، خونخوار بولتا ہوں. ذوالقرنین کی دیوار نے، ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے اس زمانے میں، یہ لوگ تھے.
تو ایک گاؤں کے لوگوں پریشان کرے کہ بھئی یاجوج ماجوج ہمارے کو بہت پریشان کر رہے ہیں، تو دو پہاڑوں کے درمیان ایک سیسا پگھلائے سو دیوار بنائے. سیسا پگھلائے سو دیوار مطلب وہ دیوار بنا کے سیسا پگھلا کے اس میں ڈال دیے، دیوار مضبوط بن گئی. تو ایک دیوار بنائے تو وہ دیوار کے پیچھے یہ لوگ بند ہے، قیامت سے قریب وہ دیوار ختم ہو جاتی، یہ لوگ باہر آ جاتے. دیکھیے ذوالقرنین کی دیوار نے ان کو عام انسانوں میں آنے سے روک کے رکھا. ان کا خروج قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شروع زمانے میں ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شروع زمانے میں ہوگا. دجال کی ہلاکت کے بعد جب پوری دنیا ان کے فساد سے تنگ آ جائے گی تو اللہ کے عذاب سے وہ ہلاک ہوں گے. اس کے بعد امن و سکون کا زمانہ ہوگا. پھر دجال کو قتل کریں گے، پھر یہ لوگ آ کے فساد مچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. تو پھر اللہ اس کے بعد کیا رہتا؟ سکون کا زمانہ بن جاتا. ریاض احمد گوہر شاہی، جاوید احمد غامدی اور انجینئر علی مرزا صرف ان کے فوٹوز ڈال دیں گے کہ ان کے فوٹوز ایک بار دکھا دیں گے کہ ان کے بیانات سننا نہیں ہے، یہ لوگ غلط لوگ ہیں، اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، بقیہ وہ آپ کو پڑھنا نہیں ہے، وہ چھوڑ دیجئے بس. ٹھیک ہے نا؟ اللہ